السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، سراجی کا سبق نمبر 2 آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم يقسم الباقی بین ورثته بالکتاب والسنة واجماع الامہ فیبدأ باصحاب الفرائض وهم الذین لهم سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی۔ مصنف صاحب گزشتہ سبق میں 4 حقوق کی نشاندہی فرما چکے ہیں کہ میت کے ترکہ اور جائیداد سے سب سے پہلا تعلق اور سب سے پہلا حقدار وہ میت کا تجہیز اور تکفین ہے، جو کہ بغیر تبذیر اور بغیر تقتیر، نہ بخل سے کام لیا جائے گا اور نہ ہی اسراف سے۔ یہ پہلا حق بیان ہوا تھا گزشتہ کل کے سبق میں۔ ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من مال۔ دوسرا حق میت کی جائیداد کے ساتھ جو وابستہ ہے وہ ہے میت پر میت کے ذمے جو قرضے ہے، جو دیون ہے، اس کو میت کے جائیداد سے منہا کیا جائے گا اور میت کے جائیداد سے ادا کیے جائیں گے، چاہے وہ پورا جائیداد ہی کیوں اس قرضے اور دیون پر مشتمل کیوں نہ ہو، یعنی پوری جائیداد وہ قرضوں میں ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن میت کے ذمے جو دوسروں کا حقوق ہے ان کو مکمل کرنا ہوگا۔ نمبر 3، ثم تنفذ وصایاہ من ثلث ما بقی بعد الدین۔ تیسرا حق جو میت کی جائیداد سے متعلق ہے، وہ میت نے اگر اپنی زندگی میں کوئی ایسی وصیت کی ہو جو کہ وہ پورے جائیداد کے تیسرے حصے کو پہنچ رہی ہے، لیکن تیسرے حصے کا مقدار کب شمار کیا جائے گا، یہ اندازہ کب؟ بعد الدین، میت پر لازم قرضوں کے ادائیگی کے بعد۔ پھر جتنا جائیداد بچے ان میں سے میت کا وصیت ان میں جاری کیا جائے گا، ان میں سے تیسرے حصے میں۔ اور گزشتہ کل یہ بات عرض ہوئی کہ اگر وہ وصیت پورے جائیداد کا، لیکن یہ پورا کب؟ یہ قرضوں کے ادائیگی کے بعد مجموعی مال کا تیسرا حصہ کو پہنچ رہا ہو تو وہ وصیت اس تیسرے حصے میں جاری کیا جائے گا۔ اگر تیسرے حصے سے کم ہو تو پھر تیسرے حصے کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ جتنا پھر وصیت ہے ان کے مطابق ادا کیا جائے گا۔ آج کے سبق کا پہلا حصہ، ثم يقسم الباقی بین ورثته بالکتاب والسنہ واجماع الامہ۔ میت کے جائیداد کے ساتھ چوتھا تعلق اور چوتھا حق جو ہے وہ باقی ورثہ کا ہے۔ مثال کے طور پر میت کا تجہیز تکفین ہوا، پہلا حق۔ دوسرا، اس پر لازم قرضے وہ ادا کیے گئے، 2۔ تیسرا، میت کا جو وصیت ہے اس کو جاری کیا گیا ثلث مال میں قرضوں کی ادائیگی کے بعد۔ اب چوتھا حق جو مال بچا اور باقی ہے اس کو ان وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا جن وارثوں کو کتاب اللہ نے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اجماع امت نے اس کی نشاندہی کی ہے اور ان کو ثابت کیا ہے۔ اب چوتھا حق ان وارثین کا ہے جو کہ شریعت میں وہ حقدار اور وارث ہے۔
کتاب کا ترجمہ ثم یقسم الباقی، پھر باقی جائیداد جو ان گزشتہ 3 حقوق سے بچ جائے تو وہ یقسم تقسیم کیا جائے گا، الباقی باقی جائیداد بین ورثتہ میت کے وارثوں کے درمیان، بالکتاب وہ وارث جو کہ حقدار ہے، بالکتاب کتاب اللہ کے ثبوت کے ساتھ، و سنت اور احادیث مبارکہ کے ساتھ، واجماع الامہ اور اجماع امت کے ساتھ۔ اب یہاں پر کتاب اللہ کا لفظ آیا تو کتاب اللہ میں تو بنیادی میراث کا حقوق شد و مد کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، جس میں تمام وارثین کا حق معلوم اور متعین ہے، اور وہ سنہ یعنی احادیث مبارکہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں میراث کے بعض مسائل اور بعض وارثین کو حق دیا ہے اور بیان فرمایا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے جدہ یعنی دادی۔ دادی کا حق جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، جیسا کہ یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ وغیرہم، ان کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے روایت کردہ احادیث سے یہ حق ثابت ہے جدہ یعنی دادی کا۔ اور اس کے بعد مصنف صاحب نے ایک اور لفظ بیان فرمایا، واجماع الامہ، اور اجماع امت کے ذریعے جو حقوق ثابت ہے۔ اور اجماع امت یہ ہے کیا؟ اجماع امت جو ہے یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امت کے مجتہدین کی رائے کا اتفاق، اس اتفاق کے رائے مجتہدین کو اجماع امت کہتے ہیں۔ مطلب اس کے لیے مجتہد ہونا شرط ہے، یہ لازمی بات ہے۔ ان مجتہدین کی رائے جب کسی مسئلے پر متفق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے ہو وہ مجتہدین، تو پھر اسے کہا جاتا ہے اجماع امت۔ اب یہ اجماع امت سے کون سے حقوق ثابت ہیں؟ اجماع امت سے جیسے کہ دادا کو باپ کے قائم مقام قرار دینا، یعنی دادا کو باپ کے حقوق جیسا حقوق ملنا، اور اسی طرح دادی کو ماں جیسا قرار دینا، اور اسی طرح ابن الابن یعنی پوتے کو بیٹے جیسا، و بنت الابن اور پوتی کو بیٹی جیسا جو آپ کے سلب سے ہو۔ اسی طرح اس کی اور بھی بہت مثالیں ہیں۔ یہ اجماع امت سے شریعت میں میراث کے وارثین اور حقدار ہے۔ یہ ان الفاظ کا خلاصہ اور ان کا مدلول۔ آگے مصنف صاحب فرماتے ہیں فَيُبْدَأُ بِأَصْحَابِ الْفَرَائِضِ وَهُمُ الَّذِينَ لَهُمْ سِهَامٌ مُقَدَّرَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى۔ چوتھا حق میت کے جائیداد کے ساتھ وہ وارثین میت کا تھا جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت سے ثابت ہے، وہ وارثین اور ان کے حقوق۔ تو مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ چوتھے حقوق کے ذیل میں، اس سلسلے میں سب سے پہلے شروع کیا جائے گا بأصحاب الفرائض۔ اصحاب فرائض کو سب سے پہلے جائیداد کا حصہ دیا جائے گا۔ اصحاب فرائض کون ہے؟ اصحاب فرائض وهم الذین لهم سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی۔ اصحاب فرائض آپ کہو یا ذوی الفروض کہو، وہ لوگ ہیں لہم سہام جن کے لیے حصہ ثابت ہے، مقدرۃ اے متعینۃ متعین اور معلوم ہے، فی کتاب اللہ تعالی کتاب اللہ سے
اب یہاں پر کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، یہ تینوں اس میں شامل ہے۔ یہ ہوئے عصبات اور ذوی الفروز۔ ذوی الفروز کی اقسام کون ہے، ان کے افراد کون ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، ان کی تعداد کی طرف آپ توجہ فرمائیں۔ ذوی الفروز کی تعداد 12 ہے۔ ان 12 میں 4 مرد حضرات اور 6 خواتین ہیں۔ سب سے پہلے مرد اور اس کے بعد عورتوں کا ذکر کیا جائے گا اور اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے مردوں میں سب سے پہلا باپ ہے، عربی میں اس کو اب آپ کہیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ اب الاب ہے، یعنی باپ کا باپ، جس کو اردو میں دادا کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 مردوں میں سے ذوی الفروز میں سے تیسرا اخ لأم۔ اخ لأم، اخ لأم، اخ لأم مطلب ماں شریک بائی، ماں شریک بائی۔ یہ ذوی الفروز میں سے تیسرا مرد اخ لأم یعنی ماں شریک بائی ہے۔ ذوی الفروز میں سے چوتھا مرد وہ ہے شوہر، زوج عربی میں کہو اور ہماری اور آپ کی اصطلاح میں شوہر۔ یہ 4 مرد ایسے ہیں جن کا حقوق متعین اور مقدر ہے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت سے۔ لیکن مطلقاً ہم کہیں کہیں گے کتاب اللہ سے تو آپ یہ سارے مراد لیتے جانا۔ تو سب سے پہلا اب، نمبر 2 اب الاب، نمبر 3 اخ لأم، نمبر 4 زوج، مطلب نمبر 1 باپ، نمبر 2 باپ کا باپ دادا، نمبر 3 ماں شریک بائی، نمبر 4 شوہر۔ یہ 4 ذوی الفروز میں سے مرد ہوئے، اور بقیہ 8 عورتیں، ان کے نام وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ ہے بیٹی، بنت، اور دوسرا نمبر بنت الابن یعنی بیٹے کی بیٹی، جس کو ہم پوتی کہتے ہیں۔ نمبر 3 یعنی ماں، نمبر 4 زوجہ بیوی، نمبر 5 جدہ صحیحہ، جدہ صحیحہ، نمبر 6 اخت لأم یعنی ماں شریک بین، جدہ صحیحہ جیسے نانی، جیسے دادی۔ نمبر 6 تو وہی اخت لأم ماں شریک بین۔ نمبر 7 اخت لأب، اخت لأب باپ شریک بین۔ نمبر 8 اخت لأب و یعنی ماں باپ شریک بین، جس کو ہم حقیقی بین بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ 12 ذوی الفروز اور ان کے نام دوبارہ سماعت فرما لے کہ میت کے ترکے اور جائیداد کے ساتھ سب سے پہلا تعلق میت کا تجہیز تکفین ہے، اور قبر کھودنے کے لیے جو خرچہ وغیرہ آئے گا وہ۔ نمبر 2 میت پر جو قرض ہے اس کو ادا کیے جائیں گے میت کے جائیداد سے، چاہے اس قرض میں میت کا پورا جائیداد ہی کیوں صرف نہ ہو، پھر بھی
وہ دیون اور قرضے ادا کیے جائیں گے میت کے ذمے سے۔ نمبر 3، اگر جائیداد بچی تو میت نے جو وصیت کی ہے ان وصیت کو پورا اور نافذ کیا جائے گا۔ کس سے؟ اس مال سے جو قرضے ادا کرنے کے بعد میت کا جائیداد باقی بچی ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ وصیت جو ہے وہ بچے ہوئے مال کے تیسرے حصے سے زیادہ نہ ہو۔ اگر میت نے تیسرے حصے سے بھی زیادہ کا وصیت کیا ہو لیکن وہ تیسرے حصے سے زیادہ کا وصیت جاری اور ادا نہیں کیا جائے گا، بلکہ تیسرے حصے کے اندر اور تیسرے حصے کے بمقدار اتنا قرض وصیت جاری کیا جائے گا اور ادا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو تیسرے حصے میت کا جائیداد ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اس میں سے وصیت کو ہم نے ادا کر دیا، اس کو نافذ کر دیا، اور بقیہ جو مال ہے وہ باقی ورثاء میت کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ وہ ورثاء جس کو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت نے ان کو حقوق دیے ہیں اور ان کو بیان کیا ہے۔ اب انہی کی تفصیل، تو ان میں سے سب سے پہلا کتاب فرما رہے ہیں فَيُبْدَأُ بِأَصْحَابِ الْفَرَائِضِ، سب سے پہلے ذوی الفروض اصحاب فرائض سے شروع کیا جائے گا۔ اصحاب فرائض کون ہے؟ وَهُمُ الَّذِينَ لَهُمْ سِهَامٌ مُقَدَّرَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وہ لوگ ہیں جن کے لیے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت میں حصے متعین اور مقدر بیان کیے گئے ہیں۔ وہی لوگ ذوی الفروض ہے، میت کے وہ رشتہ دار جن کے لیے حصے مقرر کیے گئے ہیں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت میں، وہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے ایک بات بھی آئی کہ ذوی الفروض ٹوٹل 12 ہے، ان میں سے 4 مرد اور 8 خواتین اور عورتیں ہیں۔ 4 مردوں میں سے نمبر 1 اب یعنی باپ، نمبر 2 اب الاب یعنی دادا، نمبر 3 اخل ام یعنی ماں شریک بائی، نمبر 4 زوج یعنی شوہر۔ 8 عورتوں میں سے سب سے پہلے بنت بیٹی، نمبر 2 بنت الابن یعنی پوتی بیٹے کی بیٹی، نمبر 3 ام یعنی ماں، نمبر 4 زوجہ بیوی، نمبر 5 جدہ صحیحہ دادی، نمبر 6 اخت لام، یعنی ماں شریک بین، نمبر 7 اخت لاب باپ شریک بین، نمبر 8 اخت لاب و ام یعنی ماں باپ شریک بین یعنی حقیقی بہن۔ یہ 12 ذوی الفروض ہو گئے، جن میں سے 8 عورتیں ہیں اور 4 مرد ہے۔ بس اتنا ہی ہمارے آج کا سبق کافی ہے، انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے ثم بالعصبات من جہت النسب والعصبۃ کل من یأخذ ما ابقته اصحاب الفرائض۔ بس آج اتنا ہی کافی ہے، شروع ہے تاکہ دوستوں کو سبق بھی تھوڑا سمجھ آ جائے اور تھوڑی سی مناسبت بھی ہو، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہماری سبق کا رفتار اور ہمارے سبق کا مقدار بڑھایا جائے گا۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست، اور کوشش کیجئے کہ یہ سبق جتنا زیادہ آپ سن سکتے ہیں سنیں، اور کتاب کے ساتھ اس کو موافق کر دیں۔ کتاب دیکھتے وقت یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہو تو پھر آپ کو یہ باتیں اور یہ الفاظ اور یہ سہام، یہ ذوی الفروض، یہ سارے زیادہ سمجھ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو حق کی تلاش اور حق کو محفوظ کرنے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔